الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 40 سے خطاب کا اصل رخ بنی اسرائیل کی جانب ہے جو کہ سابقہ امت مسلمہ تھے۔ ان کی حالات زندگی سے کچھ چیدہ واقعات اللہ تبارک تعالیٰ بطور نعمت ان کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے تم پر کیا کیا انعامات کیے، لیکن تم نے اس کے نتیجے میں ہمیشہ ناشکری کا ہی معاملہ کیا۔ ان کے حالات زندگی سے واقعات ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 52 تک ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ آیت نمبر 53 سے ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، یعنی اپنے اس وعدے کے تحت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا تھا کہ ہم تم کو کتاب اور ہدایت دیتے رہیں گے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میرے پاس، میری طرف سے تمہارے پاس یہ ہدایت میری جانب سے آتی رہے گی، تو جو کوئی بھی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ تو اسی وعدے کے تحت ہم نے تم کو بھی کتاب عطا کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی وعدہ کیا، ان کو کوہ طور پر بلایا اور ان کو تمہارے لیے کتاب عطا کیا۔ وہ کتاب اصل کیا ہے؟ واو تفسیری کے ساتھ یہاں بیان ہوا کہ وہ کتاب ہے اصل میں الفرقان، وہ فرق کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، یعنی اسی کے ذریعے سے تم حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہو، تم معلوم کر سکتے ہو کہ اصل میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ اسی لیے ہی اتارتے ہیں، یعنی دین تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو ایک ہی دیا، لیکن بعد میں ہوتا یہ ہے کہ اس دین میں لوگ اپنی مرضی سے کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں، کچھ بدعات داخل کر دیتے ہیں، کچھ اپنی فقہی مشغافیوں کی وجہ سے کچھ دین کے علمبردار اور علماء اس کے اندر دین میں کچھ نئے مسائل اور نئی چیزیں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اب اصل دین کیا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اصل دین کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً رسولوں کو نازل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کتاب بھیجتے ہیں۔ کتابی در حقیقت یہ الفرقان ہے جو کہ فرق کرنے والی ہے کہ کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے، کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ اس کا معیار اور اس کا پیمانہ تمہارے پاس صرف اور صرف یہی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی قرآن حکیم کو بھی اسی لیے فرقان کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک نام ہی ہے فرقان، اور سورہ فرقان جو قرآن حکیم کی ایک صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو گویا کہ اسی نام کے ساتھ پکارا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر یہ الفرقان نازل کیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ شے نازل کی۔ قرآن حکیمی کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہی آگے بڑھیں گے، قرآن حکیم کا تعریف کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کتاب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن نشانیاں، روشن دلیلیں اس میں موجود ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی شے ہے۔ سب سے بڑی اس کی جو نعمت ہے، سب سے بڑی جو اس کی خصوصیت ہے کہ یہ فرقان ہے، یعنی اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا کہ اے اللہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ دین کیا ہے، اے اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں، یہ دین کا تقاضا کیا ہے، آخرت میں ہم کامیابی کیسے پا سکتے ہیں، اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرقان نازل کر دی اور اس فرقان کے ہمیشہ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ اس پر کوئی
تغیر و تبدل اور تحریف کوئی نہیں ہو سکتی، تو پھر اب یہ فرقان تمہارے لیے پھر حجت ہے۔ اسی کے ذریعے سے تم معلوم کر سکتے ہو کہ دین میں لوگوں نے کیا تبدیلی کر دی ہے، کیا تغیر کر دیا ہے، دین کا صحیح نقشہ کیا ہے، دین کی صحیح شکل کیا ہے، دین میں حق کیا ہے اور دین میں باطل کیا ہے۔ اس کا پیمانہ در حقیقت یہی فرقان ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کبھی کبھی اس کو مہیمن کہتا ہے، کہیں کہیں اس کو میزان کہتا ہے، کہ یہ در حقیقت یہ میزان ہے کہ جس کے ذریعے سے تم تول سکتے ہو، معلوم کر سکتے ہو کہ اصل دین کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے لیے یہ لفظ فرقان آیا، اور قرآن حکیم کے لیے بھی یہی لفظ یہ فرقان آتا ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کیا، یاد کرو وہ اس وقت کو کہ ہم نے دی موسیٰ کو یہ کتاب، اور والفرقان، یہ فرق کرنے والی کتاب، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ کیوں دیا ہم نے؟ تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم راہیاب ہو، تاکہ تم سیدھی راستے پر چلو۔ یعنی قرآن نازل کرنے کا، کتاب نازل کرنے کا، تورات نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ محض پڑھ کر ثواب حاصل کر لینا نہیں، محض مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دینا نہیں، جو کہ آج کل ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے، بلکہ یہ کہ تم اس کو سمجھو اور اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو۔ یہ تمہارے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، ہدی للمتقین، یہ الہدا ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ تو تورات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی اسلوب استعمال کیا کہ ہم نے تورات تم کو محض ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ لعلکم تہتدون، تم کو ہدایت کے لیے یہ کتاب دی تاکہ تم راہیاب ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو کہ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر۔ جب تم نے بچھڑے کی پرستش کی میری غیر موجودگی میں، تو اس وقت تم نے ایک بہت بڑا ظلم کیا، شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم توبہ کرو، فتوبوا الی بارئکم، تم اب اپنے باری تعالیٰ کے حضور، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور اب تم توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ اور رجوع کا کیا طریقہ ہوگا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم قتل کرو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی تمہاری باری تعالیٰ، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی سب سے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ شرک کا روش اختیار کی جان بوجھ کر یہ شرک کیا، بچھڑے کو معبود بنایا، ان کو اب قتل کیا جائے گا۔ اور قتل کون کرے گا؟ ان کے اپنے بھائی بن، ان کے اپنے عزیز و قارب، اپنے ہاتھوں سے اب ان کو قتل کریں گے، اس لیے کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ یعنی آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ کچھ اور گناہ ہے اس کو میں معاف کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا، لیکن شرک اللہ ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اگر اس کی توبہ نہیں کی گئی۔ اسی طرح کسی قوم میں جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتے ہیں، کسی نبی کو بھیجتے ہیں، اور وہ نبی اتمام حجت کر دیتا ہے، اتمام حجت کرنے کے بعد بھی کوئی قوم اور اس کے ماننے والے اگر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر اب اس کی سزا قتل ہے۔ یہ کوئی عمومی سزا یہاں بیان نہیں کی جا رہی ہے، بعض لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر اس کو ایک عمومی سزا کے طور پر لے لیتے ہیں کہ یہ عمومی طور پر جو لوگ بھی شرک کریں گے اس کی سزا قتل ہے۔ نہیں، بلکہ یہ عمومی سزا بیان نہیں کی گئی، بلکہ یہ ہے کہ جس قوم میں اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے ہیں، وہ رسول دعوت کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیتا ہے اپنی قوم پر، اس کے بعد بھی اگر وہ قوم شرک کی روش اختیار کرے، شرک کرے، تو پھر اس کو قتل کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی اس قتل کی یہ صورت کو بیان کیا۔ اب تم میں سے ہر شخص اٹھے، اپنے بھائی بند میں اور اپنے عزیز و قارب میں دیکھے کہ کس نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا، اس کو پھر قتل کرے۔ یہ سارے کے سارے واقعات بائبل میں بڑی تفصیل سے موجود ہیں، لہذا بنی اسرائیل اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ بائبل کے کتاب خروج کی باب 32 میں اس واقعے کو کچھ اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے کہ اس کی یہ ورس نمبر 26 اور 29 ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ نے لشکر گاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، جو خداوند کی طرف ہے یعنی اپنے ایمان پر قائم ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکر گاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا، چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً 3000 مرد کھیت آئے، اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو،
یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے۔ تو اس طریقے سے ان کے ہاں یہ سزا کا نفاذ ہوا، یعنی یہ اصل میں ایک سزا کا نفاذ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے رسولوں کے ضمن میں، کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے ہیں اور رسول اس قوم پر اتمام حجت کر دے، اور اتمام حجت کے بعد وہ قوم اگر نہ مانے پھر بھی شرک کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سزا کا نفاذ کرتے ہیں۔ جیسا کہ دیگر اقوام کے واقعات ہم اس قرآن حکیم میں ہم پڑھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اتمام حجت کر لیا اور پھر بھی ان کی قوم ایمان نہیں لائی، تو پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان سب کے سب کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہاں پر سزا کے نفاذ کچھ اس انداز سے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تلواروں کے ذریعے سے ان شرک کرنے والوں کا قتل عام کیا گیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوام میں بھی جو لوگ شرک پر اڑے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے باوجود، دعوت دینے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس بات کا حکم دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے تمام مشرکوں کو جہاں پاؤ اور قتل کر دو۔ تو یہ قتل در حقیقت کوئی شرک کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو کہ رسولوں کے زمین میں ہوتا ہے کہ جس قوم میں اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث کرتے ہیں اور رسول کی اتمام حجت کے بعد بھی اس قوم کے لوگ شرک پہ اڑے رہیں، شرک پر اصرار ہی کرتے رہیں، تو پھر اس قوم کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو پھر قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو جو سزا دی گئی کہ ان کو پھر قتل کر دیا جائے۔ تو اشارہ ہوتا ہے کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، تو چنانچہ پھر تم نے یہ کیا تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور یاد کرو کہ جب کہ تم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یعنی تمہاری ایک اور بہت بڑی جو ہٹ دھرمی تھی وہ کیا تھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت بھی کہ ایک وقت آیا کہ تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب کہ ہم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو پھر اسی وقت آپ پکڑا ایک صاعقہ نے، ایک بجلی کی کڑک نے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور پر کہ ٹھیک ہے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری یہی فرمائش رکھ دوں گا۔ وہاں پر جب یہ لوگ آئے، قرآن حکیم کے دوسرے مقام میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک کڑک، اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ان پر نمودار ہوا جب انہوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تو ہرگز ممکن نہیں ہے۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بیان فرما دی۔ سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہم اپنی پہلی نشست میں بھی پڑھ چکے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لن ترانی، کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن انہوں نے ہٹ درمی کی بنیاد پر یہ کہا، انہوں نے ضد کی بنیاد پر اس بات کو کہا ہم آپ کی بات کو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو آپ پکڑا ایک صاعقہ نے، ایک بجلی کی کڑک نے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی تم کو ایک ایسی کوئی مدہوشی طاری ہو گئی، غالباً اس مدہوشی کو موت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت ہی عطا کر دی ہو اور پھر موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب شکر کی روش اختیار کرو، تاکہ تم اب شکر بجا لاؤ۔ بنی اسرائیل کی حالات زندگی کے واقعات ابھی جاری ہیں اور وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ باقی واقعات ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ ان آیات کا رواں ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو
اسی میں تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں، پھر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔